صلوات پڑھے محمد اللہ۔ روایت ہے تاریخ ابن اساکر علماء اہل سنت کے بڑے مورخ ہیں، اور علماء اہل سنت کے ہاں یہ معتبر تاریخ مانی جاتی ہے۔ وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مدینہ شہر میں ایک صحابی کا جنازہ اٹھا، ہم اس جنازے میں جا رہے تھے، اس جنازے کے پیچھے پیچھے حسین ابن علی بھی جا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے ہیں، جہاں سے حسین قدم اٹھاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے ہیں، فَيَأْخُذُ التُّرَابَ مِنْ أَقْدَامِ الْحُسَيْنِ، حضرت ابو ہریرہ اس مقام سے مٹی اٹھاتے ہیں جہاں سے زہرا کا لال حسین اپنے قدم اٹھاتا ہے۔ کیا کرتے یہ خاک، فَيَأْخُذُ التُّرَابَ مِنْ أَقْدَامِ الْحُسَيْنِ فَيَمْسَحُهُ عَلَى وَجْهِهِ تَبَرُّكًا، حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر تبرکن اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ یہ انداز دیکھا زہرا کے لال حسین نے، فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ ماذا تفعل، اے میرے نانے کے صحابی اور سفید ریچھ اور بوڑھے صحابی، آپ اتنے پیر مرد ہیں اور میں بچہ ہوں، میرے پاؤں کی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پہ لگا رہے ہیں، بول کے کہتے ہیں دعنی یبن رسول اللہ، اور فرزند رسول مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے، دنیا والے اگر آپ کی عظمت کو جان جائیں اپنے کاندھوں پہ نہیں گردنوں پہ سوار کرے۔ گردنوں پہ کیوں کہا، گردنوں پہ سوار کریں، یہ عرب میں کنایا ہے، یعنی وہ اپنی گردنیں آپ کے لیے صدقہ قرار دیں۔ آپ اتنی عظمت کے مالک ہیں، آج دنیا کہے آل افضل یا اصحاب افضل، حضرت ابو ہریرہ نے جواب دے دیا، اور آل اور اصحاب کی برابری نہ کر، اصحاب وہ ہوتے ہیں جو آل کے قدموں کی دھول چہروں پہ تبرکن لگاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے مشکل حل کر دی۔ ایک صلوات پڑھے محمد لہذا حسین ابن علی کی ذات وہ چراغ ہدایت ہے، سفینہ نجات۔ ماشاءاللہ حسین ابن علی کے فضائل اور کمالات ہو چکے، لیکن میں اپنا فریضہ شرعی سمجھتا ہوں جہاں آل محمد کی شان سے دلوں کو نورانی کریں، وہاں ان کے پاک کردار سے اپنی زندگی کو بھی نورانی کریں، کیونکہ اگر ان مجالس اعظام میں ہمارے جوانوں کی، ہمارے بچوں کی تربیت نہ ہوئی، اور میرا دوست یاد رکھ پھر کائنات کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں ہماری نسلوں کی تربیت ہو، جہاں ہمارے بچوں کی تربیت ہو۔ آئے حسین ابن علی چراغ ہدایت کیسے ہیں اور سفینہ نجات کیسے ہیں، خود تاریخ کربلا میں دیکھتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین ابن علی کا قافلہ ایک مقام پہ جب ٹھہرا، اصحاب نے دیکھا دور سے حضرت حر کا لشکر، 1000 کا لشکر پہنچا امام حسین ابن علی کے خیموں کے قریب، ہاتھوں میں تلواریں، نیزے اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن گرمی کی شدت اور سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے یہ 1000 کا لشکر پیاس سے نڈھال ہے، ان کی حالت غیر ہو رہی ہے، گھوڑے بھی پیاسے ہیں، یہ پورا لشکر پیاسا ہے، پیاس سے مر رہا ہے۔ ساقی کوثر کا لال حسین، آنے والا دشمن ہے،
آنے والا خون کا پیاسا ہے، آنے والا جان کا دشمن ہے۔ اے حسین ابن علی کے چاہنے والوں، حسین نے حسینیت کا عملی درس دے دیا ہے کہ آنے والا خون کا پیاسا ہے، جان کا دشمن ہے۔ حسین نے دیکھا اسے پانی کی ضرورت ہے تو آپ نے پانی سے سیراب کر دیا۔ حسین ابن علی انسانیت سے اتنا پیار کریں، اور میرے اور آپ کی پڑوس میں، ہمارے علاقے میں حسین کا چاہنے والا ہو، حالات سے وہ بیچارہ غربت کا مارا ہو، ہم نے پھر محبت حسین سے سیکھا کیا ہے؟ حسین تو اپنے دشمن کو پیاسا دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور آج ہم حسین ابن علی حبداران حسین کے کتنے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ تو لہذا حسینیت کا پیغام، انسانیت سے محبت، جان کو بچا رہے ہیں۔ اس قافلے میں جو 1000 کا لشکر آئے، اس میں ایک شخص ہے علی بن طحان محاربی، وہ کہتا ہے میں اس لشکر کے آخر میں تھا، میں نے دیکھا کہ سب کو باری باری پانی پلایا جا رہا ہے، اور کسی کو حضرت عباس سلمدار پانی پلا رہے ہیں، کسی کو حضرت علی اکبر پانی پلا رہے ہیں، کسی کو حضرت قاسم پانی پلا رہے ہیں۔ قربان جاؤں، دشمن کو یہ گھر پانی پلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سیکھیں، ہم درس کربلا سیکھیں۔ امام حسین نے دیکھا، علی بن طحان محاربی کہتا ہے میں سوچ رہا تھا جس طرح سے باری باری پانی پلا رہے تھے، جب مجھ تک نوبت آئے گی تو میں مر جاؤں۔ یعنی اس قدر شدت پیاس کا غلبہ تھا۔ کہتے ہیں میری بے قراری اور بے چینی کو دیکھا زہرا کے لال حسین، برداشت نہ ہوا، اٹھے، مشکیزہ اٹھایا، میرے قریب آ کر کہتے ہیں کہ ہاتھ آگے کر، یہ کاسا لے اور پانی پی۔ میں بدحواسی میں نہ سمجھا، آپ نے دوبارہ کہا، جب دیکھا نا کہ میری بے چینی اور بے قراری، میں اس قدر بدحواس، گرمی کی وجہ سے تھکا ہارا ہوں، زہرا کے لال ساقی کوثر کا بیٹا حسین ابن علی نے اپنا چلو پانی سے بھرا اور میرے منہ کے قریب کیا۔ اللہ اکبر، یہ درس انسانیت دے دیا۔ کربلا میں حسین ابن علی حسینیت کا عملی درس دے رہے ہیں۔ آج بوڑھا باپ یا ماں کہہ دے بیٹا پانی پلا دے، اولاد کہہ دی ہم نوکر ہیں۔ اور کربلا میں حسین سے سیکھ کہ حسین ابن علی تو دشمن کو پانی پلا رہے ہیں، جنت کا وارث امام پانی پلائے، اور تو اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بڑے بھائیوں کو پانی پلانا اس قدر اجر و ثواب ہے کہ حضرت ابو طالب جو بھی حاجی آتے تھے مکہ میں، ان کو آپ مشک اٹھا کر پانی پلاتے تھے۔ پانی بڑا اجر و ثواب ہے اس کا پلانا۔ تو لہذا امام حسین ابن علی نے اس کو پانی پلایا، پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ امام نے حکم دیا اے جوانوں، اس لشکر کو سیراب کر دیا ہے، اب اس کے بعد حیوانوں کو پانی پلاؤ۔ حسین نے بتا دیا حسینیت نام ہے فقط انسانوں کے حقوق نہیں بلکہ حیوانوں کے بھی حقوق پورے کیے جائیں گے۔ حسین تو وہ ہے جو حیوانوں کے بھی حقوق ادا کر رہے ہیں۔ آج ذرا ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، اگر کوئی شخص بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا، اگر کوئی شخص اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کر رہا، وہ مجرم ہے اللہ کے دین کا، وہ مجرم ہے حسین ابن علی کا، کہ حسین نے تو یہی دین بچایا ہے۔ حسین حیوانوں کے حقوق بتا رہے ہیں اور ہم انسانوں کے حقوق کو بھلا دیں۔ آپ نے کہا حیوانوں کو پانی پلائیں، حیوانوں کو پانی پلایا گیا، کہا جو بچ گیا ہے گھوڑوں کی ٹاپوں میں ڈال دیں، گرمی کے صحراؤں میں چل کر آئے ہیں اور ان کی ٹاپیں بھی گرمی سے گرم ہو۔ جس قدر ہمدردی ہے حیوانوں سے، یہ ہے درس حسینیت، اس کو سمجھیں۔ پورا لشکر سیراب ہو گیا،
روایت کہتی ہے جب نماز کا وقت ہوا، ادھر سے مؤذن اذان دے رہے، امام حسین فرماتے ہیں حر جاؤ نماز کا وقت ہو گئے، تم بھی مسلمان ہو، نماز پڑھو۔ حر کون ہے؟ حر کون بن کر رہے ہیں؟ دشمن، خون کا پیاسا، جان کا دشمن، ایسے کہ نہیں؟ حر دشمن بن کر آیا ہے، لیکن حسین کے مزاج کو سمجھیں، حسین دشمن کی نماز بھی قضا ہوتے دیکھنا پسند نہیں کر رہے۔ اور اگر کوئی حسین والا نماز چھوڑ دے، کیا حسین کو نماز پسند ہے؟ وہ شخص پسند ہے جو حسین کے نام پہ نمازیں چھوڑ دے؟ آج ہم جس امام وقت کا انتظار کر رہے ہیں، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں ملعون ملعون۔ آج ہمیں کوئی شخص کہہ دے نا کہ آپ بڑے لعنتی ہیں، ہم پوری زندگی اس کا منہ نہیں دیکھیں گے، ایسے ہے نا؟ اور جس کو امام زمانہ کہہ دیں، 2 مرتبہ امام فرماتے ہیں لعنتی ہے، لعنتی ہے وہ شخص جو صبح کی نماز کو اتنی دیر سے پڑھے کہ آسمان پہ تارے غائب ہو جائیں۔ یہ نہیں کہا جو صبح کی نماز نہ پڑھے، کہا صبح کی نماز دیر سے پڑھے۔ اور پھر فرمایا جو نماز عشاء کو اتنی دیر سے پڑھے کہ آسمان پہ ستارے چمکنا شروع ہو جائیں، وہ بھی ملعون ہے، ملعون۔ میرا دوست، میں اور تو جس امام کا انتظار کر رہے ہیں اسی امام کا فرمان ہے۔ لہذا امام حسین ابن علی نے اذان دلوائی، حضرت حر سے کہا جائے نماز پڑھے، لیکن قربان جاؤ حضرت حر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فرزند رسول نماز آپ پڑھائیں گے اور میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ آج لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ بہانہ بناتے ہیں، حضرت حر نے کون سی نمازیں پڑھی؟ اور میرا دوست حضرت حر اپنے زمانے میں نمازی تھے، اور بعض لوگ غلط فہمی کی وجہ سے کہتے تھے وہ دشمن آل محمد تھے۔ نہ میرا دوست، تجھے غلط فہمی میں رکھا جا رہا ہے، صحیح تاریخ کربلا پڑھ، حضرت حر حبدار محمد و آل محمد تھے۔ حضرت حر کے ایک بیٹے کا نام تھا علی۔ اب مجھے کوئی آپ بتائے کوئی دشمن علی بھی اپنے بیٹے کا نام علی رکھے گا؟ رکھتا ہے کوئی؟ اور مجھ سے نام علی سننا ہضم نہیں ہوتا، اور نام علی کا رکھیں گے؟ تو حضرت حر کے بیٹے کا نام تھا علی، جو کربلا میں حضرت حر سے پہلے شہید ہوئے تھے۔ علی بن حر یہ کربلا میں پہلے شہید ہوئے تھے۔ حضرت حر گورنمنٹ میں ملازم تھے، جیسے آپ لوگ گورنمنٹ میں ملازم ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کو حکومت کی طرف سے آرڈر آ جائے، کوئی بندہ بڑا پولیس افیسر ہو کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے فلاں جگہ پہ جلوس نہیں نکلنے دینا یا ایسا نہیں کرنے دینا۔ کتنے علاقے ایسے ہوتے ہیں کہتے دیکھیں جی تھا وہ شیعہ اور اس نے جلوس نہیں نکلنے دیا، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی نوکری کو بچا رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت حر بھی گورنمنٹ کے ملازم تھے، ہوائے نفس کے غلام بن چکے تھے، لیکن سمجھتے تھے کہ یہ زہرا کا لال ہے، حق ادھر ہے۔ خواہشات غالب آ چکی تھی، غفلت میں آ چکے تھے۔ اب زہرا کا لال چاہتا ہے کہ حسین ابن علی چاہتے ہیں حر کو غفلت سے باہر نکالے۔ جو حسین کے ہاتھوں سے پانی پی سکتا ہے، حسین کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کیا حسین کے سفینہ نجات کا سوار نہیں بن سکتا؟ کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین نے حکم دیا سواریاں تیار ہو جائیں، آپ جب گھوڑے پر چڑھ کر بیٹھے، ادھر سے حضرت حر نے لجام فرس میں جب ہاتھ ڈالا، امام حسین ابن علی نے فرمایا ثقلت کا امک یا حر،
اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی. یہ جملہ امام نے اس لیے کہا، چاہتے تھے اس کو غفلت سے باہر نکالو. کیوں امام نے یہ جملہ کہا؟ غفلت سے باہر نکالنا چاہتے تھے. جب امام نے یہ جملہ کہا، کیا کہتا ہے؟ کہتے اگر کوئی اور مجھے ایسی کہتا تو میں اس کو ویسے جواب دیتا، مجبور ہوں، آپ کی ماں زہرا ہے. اللہ اکبر. یہی تو حسین جنوانا چاہتے تھے. اور تو کس کے راستے میں آیا ہے؟ زہرا کے بیٹے کا راستہ روک رہا ہے. اور جو وارث جنت بھی ہے، بس حسین نے آنکھیں کھول دی حر کی. اب حسین ابن علی نے چراغ ہدایت کو ایسا روشن کیا کہ حضرت حر اب چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس روشنی کے نور میں اس سفینہ نجات کا سوار بن جاؤ. تاریخ کہتی ہے جب صبح عاشور آئی، جب اس طرف سے گالیاں دی جا رہی ہیں، قتل اور لڑائی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ادھر سے امام حسین امن کی، سلامتی کی، وعظ و نصیحت کی بات کر رہے ہیں. حضرت حر سمجھ گئے یہ خواہشات نفس کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. اگر نجات ہے تو زہرا کے لال کے قدموں میں، اگر کامیابی ہے تو حسین ابن علی کے پاس ہے. روایت کہتی ہے کہ علماء نے نقل کیا ہے، آیت اللہ قاشانی، حبیب اللہ قاشانی نقل کرتے ہیں امام حسین کے اس خطبے کے بعد جو یوم عاشور آپ نے دیا، 30 آدمی لشکر عمر ابن سعد سے نکل کر لشکر امام حسین میں شامل. ابھی امام حسین کی طرف نہیں آئے، جیسے ہی ادھر سے نکلے ان یزیدیوں سے اسی میدان میں انہوں نے جہاد شروع کر دیا. یہ امام حسین نے اس قدر نور ہدایت کے چراغ کو روشن کیا، ایسا خطبہ دیا اپنی طرف، دین کی طرف، کہ 30 آدمی اس وقت نکلے، حضرت حر بھی اس کے بعد نکلے. تو لہذا حضرت حر جب نکلے اور ادھر آ رہے ہیں تو روایت کے جملے ہیں کہ ایک ہاتھ سر پہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو کے کہہ رہے ہیں اللہم، اے میرا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، لقد ارعبت قلوب بنات نبی، اور میرا اللہ میں نے نبی زادیوں کے دلوں میں روب اور خوف ڈالا ہے. علی زادیوں کے دلوں میں جو میرے اس کام سے جو خوف بیٹھا ہے، اے میرا اللہ میں اس کی معافی چاہتی ہوں. روتی ہوئی آنکھوں سے جب پہنچے نا خدمت امام میں، علماء نے روایات دو مختلف بیان کی ہیں. کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ حضرت حر جب پہنچے امام حسین کے قدموں کے قریب، آپ نے امام کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا اور کہتے ہیں کیا میرے لیے کوئی راہ توبہ ہے کہ میں سفینہ نجات کا سوار بن جاؤں؟ فرماتے ہیں ارفع راسک، اپنا سر اٹھا، میں دیکھوں تو صحیح کون ہے جو چراغ ہدایت کے نور سے اپنا دل نورانی کر کے سفینہ حسین کا سوار بننا چاہتا ہے. جب سر اٹھایا حر ہے. فرماتے ہیں تاب اللہ علیہ، اللہ تیری توبہ قبول. یہ ہے، اس لیے امام فرماتے ہیں جب پوچھا گیا مولا کیا آپ سب باب نجات نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم نحن کلنا ابواب نجات. کیا آپ سارے سفینہ نجات نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. نحن کلنا سفن النجات، ہم سارے سفینہ نجات ہیں. کہا کہ پھر آپ کے یہ جد کا فرمان کہ حسین ابن علی سفینہ نجات ہے، تو صرف حسین کے بارے میں کیوں کہا؟ آپ جب سب کے سب سفینہ نجات ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام
اللہم صلی علی زبان صادق سے فرماتے ہیں ہم سب سفینہ نجات ہیں ولیکن سفینۃ الحسین اسرا و اوسع، ہم یقیناً سب سفینہ نجات ہیں لیکن ہمارے جد حسین کا جو سفینہ ہے وہ زیادہ تیز چلنے والا ہے اور زیادہ وسعت والا ہے، جو حر جیسے مجرم کو بھی بٹھانے کی قابلیت رکھتا ہے اور اسے دن کے ابھرتے میں حر جہنم میں تھا اور دن کے اترنے میں حر جنت میں تھا۔ یہ ہے سفینہ حسین۔ ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہ مجالس عزا، یہ محافل ہمارے لیے تربیت گاہ، ان مجالس عزا سے ہم اپنی نسلوں کی، اپنے جوانوں کی، اپنے بچوں کی ہم تربیت انہی مجالس سے کر سکتے ہیں۔ حاجی حج پہ جاتا ہے، آج ایک میسج محرم الحرام، یہ محرم، یہ سفر، ربیع الاول کے یہ 8 دن، 2 ماہ 8 دن، یہ مجالس عزا، یہ فرش عزا، ہم عزاداران سید الشہداء کو کیا پیغام دیتا ہے؟ ذرا تھوڑا ملاحظہ کرتے ہیں۔ حاجی حج پہ جاتا ہے 40 دن کے لیے، زیادہ سے زیادہ، کم سے کم 14 دن کے لیے، جب واپس آتا ہے حاجی، آپ کے علاقے میں حاجی نے جو حج کر کے آیا ہے اس نے سود کھانا شروع کیا، آپ کہیں گے ایسے حاجی کے منہ پہ لعنت ہے، آیا حج کر کے ہے کھاتا سود ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ حاجی حج کر کے آیا، آپ نے دیکھا چوک میں بیٹھ کے جوا کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، آپ کہیں گے ایسے حاجی کے منہ پہ لعنت ہے، آیا ہے حج کر کے اور بیٹھتا ہے تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ حاجی حج کر کے آیا، خدا نخواستہ کوئی بدکاری انجام دی، آپ کہیں گے کیسا بدبخت ہے، حج کر کے آیا ہے اور ابھی تک بدکار ہے۔ تو گویا آپ سمجھتے ہیں جو حاجی حج کر کے آیا ہے وہ وہاں سے توبہ کر کے آئے، اپنے اندر اللہ کے گھر کی ایسی پاک خوشبو لے کر آئے، لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ اب نمازی بن گیا ہے، با اخلاق بن گیا ہے، با کردار بن گیا ہے، اس نے سچی اور پکی توبہ کر لی ہے۔ اور میرے دوست جو 40 دن کے لیے حج پہ جائے اس کی یہ ذمہ داری ہے، اور جو 2 ماہ 8 دن فرش عزا حسین ابن علی پہ آئے اور حسین ابن علی کے پیغام حسینیت کو سنتا رہے، 2 ماہ 8 دن حسین کے فرامین سنتا رہے، حسین کی نماز کا ذکر سنتا رہے، حسین کی تلاوت قرآن سنتا رہے، حسین کی عبادتوں کو سنتا رہے، اور جب 2 ماہ 8 دن بعد دنیا والے دیکھیں اور بول کر کہیں یہ کیسا حسین کا عزادار ہے، 2 ماہ 8 دن حسین کی فرش عزا میں گیا، اس نے حسین کی نماز سے کچھ نہ سیکھا، اس نے حسین کی تلاوت قرآن سے کچھ نہ سیکھا، اس نے حسین کے پاک کردار سے کچھ نہ سیکھا، اس نے حسین کی سیرت سے کچھ نہ سیکھا۔ اور میرا دوست یاد رکھ، اگر حاجی حج کر کے آئے اور بد کردار ٹھہرا وہ اللہ کا مجرم ہے، اور اگر کوئی حسین والا 2 ماہ 8 دن فرش عزا حسین ابن علی پہ آ کر مجلسیں سنتا رہے، حسین ابن علی کی درس کو سنتا رہے، تعلیمات کو سنتا رہے، لیکن اس کے اندر تبدیلی نہ آئی، تو پھر وہ حسین کا مجرم ہے۔ ہم کہتے ہیں ہے ہماری کربلا، کربلا جو کہتے ہیں ہماری درسگاہ، کربلا کیا مطلب؟ آپ نے کربلا سے کیا سیکھا ہے؟ کربلا سے کیا سیکھا ہے؟ کربلا میں 2 کردار تھے، ایک حسینی کردار تھا اور ایک یزیدی کردار تھا۔
ایک حسینی کردار تھا اور ایک یزیدی کردار تھا. میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں حسینیت کیا مطلب ہے؟ آج ذرا اس کے معنی واضح ہو جائے. حسینیت یعنی ذات حسین زندہ باد، نام حسین، کردار حسین. تو حسین کا کردار کیا تھا؟ نمازی تھے. حسین کا کردار حاجی تھے. حسین کا کردار قاری قرآن تھے. حسین کا کردار چہرے پہ سنت رسول تھی. حسین کا کردار سچے تھے. حسین کا کردار کے امانت کے دیانت کے پکے تھے. اور میرا دوست، کیا یہ صرف ہماری زبان پر حسینیت زندہ باد ہونی چاہیے یا ہمارے وجود میں حسین کا کردار زندہ ہونا چاہیے؟ ہمارے وجود میں ہونا چاہیے. اور ادھر سے ہم کہیں یزیدیت، کس کس کا ایمان ہے؟ یزیدیت مرد آباد. یزیدیت مرد آباد ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک ہے. یزیدیت مرد آباد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ذات یزید مرد آباد، نام یزید، کردار یزید. اب کردار یزید کیا ہے؟ جب آپ سے پوچھا جائے کردار یزید کیا ہے، آپ کہیں گے یزید زانی تھا. ایسے ہے کہ نہیں؟ یزید شرابی تھا. یزید بے نمازی تھا. یزید وحی الہی کا مذاق اڑاتا تھا. یزید سنت کا مذاق اڑاتا تھا. یزید قرآن کا مذاق اڑاتا تھا. ہم کیا کہتے ہیں؟ یزیدیت. تو یزید کا کردار بھی مرد آباد ہے. اور میرا دوست، جب ہم کہتے ہیں یزیدیت مرد آباد ہے، اگر ہم کہیں یزیدیت مرد آباد، ہمارے اندر یزید والا کردار ہو، یزید زانی، ہم زبان سے کہیں یزیدیت مرد آباد اور وجود میں کردار ہو زنا والا. یزید شراب پیے اور ہم کہیں یزیدیت مرد آباد اور ہمارے اندر بھی کردار ہو شراب والا. یزید نماز نہ پڑھے اور ہم بھی نماز نہ پڑھے، ہم کہیں یزیدیت مرد آباد. ایک مرتبہ تو یزید بھی سن کے یہ نعرہ پریشان ہو جائے گا، بندہ میری پارٹی کا ہے اور مجھے کہتا ہے یزیدیت مرد آباد. اور میرا دوست، حسینیت سے محبت ہے، حسینیت کا کردار اپنا. یزیدیت سے نفرت اپنے کردار سے کر. صرف یزید پہ لعنت نہ بھیج، حسین کا کردار اپنا کے یزید پہ لعنت بھیج. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھ دیں محمد. لہذا حسین ابن علی کی ذات چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے. جس نے بھی اس گھرانے سے تمسک کیا ہے اللہ نے کامیاب کیا. یہ وہ گھرانہ ہے. شکر پڑھ اللہ کا جتنا بھی. میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو میرے اور تیرے دل میں یہ نور محبت اہل بیت ڈالا ہے، یہ کچھ دیکھ کے ڈالا ہے. کیا ہے؟ اللہ ایسے نور یہ نہیں ڈالتا. دیکھیں، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. مثال کے طور پہ جیسے محرم اور سفر میں سبیل ہوتی ہے دودھ کی. میں دودھ کی سبیل پہ تھا اور میرے پاس چند گلاس پڑے تھے. کچھ گندے تھے، کچھ مٹی والے، کچھ نجس تھے، خون والے گلاس پڑے تھے. آپ آئے، آپ نے کہا قبلہ ہمیں بھی نیاز ہے حضرت علی اصغر کا دودھ دیں. میں نے مٹی والے یا خون والے گلاس میں دودھ ڈال کے آپ کو دیا. آپ کہیں گے یہ مولانا صاحب کیسے ہیں، نجف سے یہی پڑھ کر آئے. ایک پاک نعمت کو، دودھ کو نجس اور گندے گلاس میں ڈال دیا. آپ کی عقل یہ بات پسند نہیں کرے گی کہ ایک پاک چیز کو
ایک صاف چیز کو نجس اور گندے برتن میں کیوں ڈالا ہے؟ اور میرا دوست، میری اور تیری عقل یہ پسند نہیں کرتی ہم ایک پاک چیز کو گندے اور نجس برتن میں ڈال دیں۔ جو خالق کے عقل اللہ ہے وہ یہ کیسے پسند کرے ایک نجس دل میں نور ولایت علی ڈال دے؟ اللہ یہ پاک دل میں یہ پاک نور ڈالتا ہے، اور یہ کیوں ڈالتا ہے؟ روایت ہے۔ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ آئیں روایت ہے، اسلام کی پہلی جنگ بدر جب فتح ہوئی، حضرت جبرائیل امین آئے تمغہ لے کر اللہ کی طرف سے، یا رسول اللہ، خلاق دو عالم، درود و سلام کے بعد فرماتا ہے آلیت نفسی، یا رسول اللہ فرما رہا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، آلیت نفسی لا الہم حب علی ابن ابی طالب الا احببتو، یا رسول اللہ فرما رہا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم میں اس دل میں محبت علی ڈالتا نہیں ہوں جس دل سے میں اللہ محبت نہیں کرتا۔ اللہ اس دل میں محبت علی کا نور ڈالتا ہے جس دل سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس نور ولایت آل محمد کی حفاظت کرے، لہذا ہمارے جہاں دل میں یہ نور ولایت آل محمد ہے، ہمارے وجود میں کردار آل محمد، تب مومن کامیاب ہے، تب ہم سفینہ حسین کے صحیح معنوں میں سوار بن سکتے ہیں، جیسے حضرت حر نے کربلا میں اپنے کردار سے عملی مثال پیش کی ہے کہ وہ اس طرح سے توبہ کر کے سفینہ حسین کے سوار بنے کہ چھٹے امام جب زیارت کے لیے آئے تو انہوں نے ان پہ بھی سلام کیا۔ ایسا پاک کردار۔ اور حضرت حر کی جو تقدیر بدلنے میں جس ہستی کا ذکر وسیلہ بنا وہ ذات تھی فاطمہ زہرا، اور یہ ایام یہ مصیبت کے بی بی فاطمہ زہرا سے منسوب ہے۔ تاریخ کہتی ہے سید الرسل کی وفات کے بعد 7ویں دن، رسول کی وفات کے 7ویں دن رسول کے دروازے پہ مسلمان بی بی کو تعزیت دینے کیسے آئے؟ اجرکم علی اللہ، ابھی رسول کا کفن میلا نہیں ہوا ہے، 3 دن نبی کا جنازہ گھر میں پڑا رہا، اجرکم علی اللہ زیادہ۔ پہلی ربیع الاول کی رات کو نبی کا جنازہ دفن ہوا، اور مسلمانوں نے ابھی نبی سے تازہ احکام سیکھے ہیں کہ جب کوئی مسلمان مر جائے تو لوگوں کو چاہیے 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا اور پینے کی چیزیں لے جائیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے کہ صاحب مقام میت کے گھر 3 دن آپ کھانے کا اہتمام آپ لوگ کریں، گھر سے لے جائیں، ان کو نہ گھر میں بنانا پڑے۔ ہے میں قربان جاؤں نبی ذاتی، اور جس دروازے پہ سید الانبیاء کھڑے ہو کر اور 9 آیے تطہیر کی تلاوت کرتا رہا اور امت کو بتاتا رہا، اور یہ دروازے کو پہچانو، یہ عام دروازہ نہیں ہے، وہ آیے تطہیر کی وارث بی بی زہرا کا دروازہ۔ اجرکم اللہ زادارو، روایت کہتی ہے علامہ انصاری نقل کرتے ہیں، ہے جب مدینے میں کچھ لوگ کچھ گھوڑوں پہ کچھ پیدل اور کسی کے ہاتھ میں گرز ہے اور کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں اور کسی نے اپنے کاندھے پہ
اجرکم علی اللہ زادارو، علامہ انصاری کہتے ہیں یہ قافلہ جب نکلا دیکھنے والا دیکھتا سمجھتا شاید یہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، لیکن یہ دروازہ اس دروازے یہ لوگ اس دروازے پہ آئے اور جس دروازے پہ نبی رن کے سائے تطہیر کی تلاوت کرتے یہ اس دروازے پہ آئے اور جس دروازے پہ اور فرشتے بھی اجازت لیتے ہیں۔ روایت کہتی ہے مسلمان جب آئے ہیں اس دروازے پہ کیا کیا، جب دروازے پہ آگ کے شعلے بلند ہوئے اور بنت رسول دروازے کے پیچھے، روایت کہتی ہے ایک لعین نے دروازے کو دھکا دیا اور بنت رسول در و دیوار کے درمیان یہ کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی اور بنت رسول رو کے کہہ رہی ہے یا ابدا اہکذا یفعل بحبیبت، بابا رسول خدا اور ذرا آ کر دیکھے او مسلمان آپ کی بیٹی کو وہ کیسا اجر رسالت دے رہے ہیں، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے علامہ انصاری نقل کرتے ہیں اور اس روایت کی ناقل بی بی زہرا کو رہے اور جلتا ہوا دروازے کو جب دھکا دیا اور بی بی کے بدل میں دروازہ گرا اور بی بی فرماتی ہے میرا چہرہ بھی جھلسا اور بی بی کی آغوش کا باغ گیا، آواز دی یا فضا سندین الہ صدر کے، اما فضا اور زہرا کو سہارا دے اور میرا کوثر شہید ہو گیا۔ ازادارو سنو گے، روایت کہتی ہے علامہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں اور بنت رسول پہلو زخمی ہو چکا ہے، بی بی سنبھلنا چاہتی ہے اٹھنا چاہتی ہے، یہ ایک لعین نے بڑھ کر لطمہ علی خدے اور اس لعین نے زور سے تماچا مارا اور میرا چھٹا امام فرماتا ہے اور رونے والوں اور میری دادی زہرا کے اور منہ پہ تماچا اس زور سے کہا حتی قطعت گرتے اور بی بی کی بالیاں ٹوٹ کر زمین پر جا گری۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ زادارو، علامہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں اور جب مسلمان اندر داخل ہوئے ایک لعین نے آواز دی اضربوا فاطمہ اور بنت رسول پہ حملہ کر دو، فانحالت السیوف علی حبیبت رسول اللہ، اور تلواریں ٹوٹ پڑی بنت رسول پہ۔ اللہ لعنت اللہ۔